تو ایسے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ جو حیات اور زندہ ہے۔ لہذا دیوبندیوں سے اونچا مرتبہ کرسچن جماعت کا ہے کہ وہ اپنے نبی کو حیات مانتے ہیں، جبکہ وہابی دیوبندیوں کی یہ جماعتیں اپنی پیغمبر کو نعوذ باللہ مردہ مانتی ہے۔ تم سے اچھا تو کرسچن لوگ ہیں۔ عاشقو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سنی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سنت پر ہے اور بزرگان دین سے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، پنجتن پاک سے ہیں۔ اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ قائم ہے اور تا قیامت تلک اہل سنت والجماعت کا تعداد سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ دھیرے دھیرے فرقے پرستی والوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے جو طریقہ ہے، جو فرقہ ہے، بدعقیدے والے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب عقیدہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحیح ہے۔ اسی لیے بہت سے فرقے پرستی والے آج سنیت میں جوائنٹ ہو رہے ہیں، یعنی سنیت کے عقیدے میں آ رہے ہیں اور سنی بن جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مذہب اسلام ایک ہے اور سنیت کا عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ باقی جتنے بھی فرقہ ہے وہ سب بعد میں یہ فرقہ پیدا ہوا ہے، لیکن قدیم زمانے سے اہل سنت والجماعت کا طریقہ قائم تھا اور قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لیکن کچھ بدعقیدے والوں نے اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخیہ کیا، جو آپ کو جاننا چاہیے کہ ان بدعقیدے کے وجہ سے آج کوئی بھی ایرے گیرے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں۔ موقع گھر کے لوگ ہی دیے ہیں، یعنی بن کر ہے مسلمان اور اسلام سے ہی نکلے ہیں یہ دل، اہل سنت والجماعت سے ہی نکلا ہے یہ دل۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے اور کچھ ڈالر پیسے کے لالچ میں آ کر وہ نئے نئے فرقہ بناتے رہے، لیکن اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہی حق طریقہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، صحاباؤں کا طریقہ ہے، بزرگان دین اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ لیکن ان فرقے پرستی والوں نے حد پار کر دیے ہیں، ایسے ایسے باتیں لکھے ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ ان کے طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ان کا اتنا بد عقیدہ ہے، ان کا اتنا گھٹیا عقیدہ ہے ان کا۔ آپ دیکھیں کہ اسماعیل دہلوی اور اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹی میں مل گئے ہیں بولنے والے ان وہابی اور دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہ حیات و زندہ ہے اور آخری زمانے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر پھر مبعوث ہونے والے ہیں، تو ایسے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ جو حیات اور زندہ ہے۔ لہذا دیوبندیوں سے اونچا مرتبہ کرسچن جماعت کا ہے کہ وہ اپنے نبی کو حیات مانتے ہیں، جبکہ وہابی دیوبندیوں کی یہ جماعتیں اپنی پیغمبر کو نعوذ باللہ مردہ مانتی ہے۔ تم سے اچھا تو کرسچن لوگ ہیں۔
جو اپنے نبی کو حیات مانتے ہیں۔ اور پھر اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں 8ویں صفحے پر لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا اتنا ہی علم ہے جتنا کہ بچوں کو ہوتا ہے اور دیوانے و پاگلوں کو ہوتا ہے۔ لہذا ایک پاگل اور عام لوگوں کو اور جانوروں کو جتنا علم حاصل ہے اتنا ہی علم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ نعوذ باللہ۔ سوچئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کی اور وہ ان کے سامنے بیٹھنے والوں کے دل کی بات بھی جانتے تھے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر علم غیب نہیں تھا تو پھر اے دیوبندیوں، وہابیوں، بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ و اولیٰ ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ ہے؟ اب آپ فیصلہ کریں۔ دیوبندی اور وہابی جماعت کی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک عام اور معمولی انسان ہے، جبکہ قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائشی اندھوں کو اپنے معجزے سے ان کی آنکھوں کی روشنی دی، جزامیوں کو اپنے ہاتھ سے چھو کر انہیں اچھا کیے اور مردوں کو زندہ کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا جسے کچھ علم نہیں، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کو علم نہیں ہے، تو جو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا اور جو عام اور معمولی انسان ہے، ایسے پیغمبر کو ماننے سے بہتر ہے کہ اے دیوبندیوں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، جن کے پاس بہت سے معجزہ ہے۔ کیونکہ تمہاری کتابوں کے مطابق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 برس بعد نبوت حاصل ہوئی، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور نبوت حاصل ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے، معاذ اللہ۔ یہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں وہابیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہے۔ کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ کفر و جہالت میں تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف میں ہے کہ بی بی مریم بہت ہی پاکیزہ تھی اور جبریل علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام باتوں میں برتری حاصل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہر معاملے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونچے تھے۔ تو تم لوگ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہو، جبکہ تم خود ان کی برائی کرتے ہو، ان کا درجہ گراتے ہو۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے تمہیں کافر کا فتویٰ دیا ہے۔ لہذا کافر کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ تم کرسچن جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اے دیوبندیوں، وہابیوں اور کبابیوں، اپنے اعمال تو دیکھو۔ تمہارے اس ناقص اور غلط عقیدے کے بنا پر یہودی اور نصرانی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب تمہارے وجہ سے یہودی اور نصرانی نے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر شائع کیے، یعنی چھپائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فلمیں بنائے اور ان کا مذاق بنایا۔ یہ ساری حرکتیں تمہاری ہی مدد کے بنا پر ہوئی۔ اگر تم خود ان کی مدد نہ کرتے تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اے وہابیوں، کبابیوں، ایسا نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کا جواب نہیں ہے، میں تمہارے سبھی سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ کتاب التوحید نامی کتاب کے مصنف عبد الوہاب نجدی وہابی جماعت کے بانی ہیں۔ تمل ناڈو میں ان کی جماعت وہابی تبلیغ جماعت، اسلامی توحید جماعت، نجاتی وغیرہ ناموں سے جانی جاتی ہے۔ وجہ رہے کہ کتاب تقویۃ الایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر بنی ہے، جو عبد الوہاب نجدی کے ذریعے لکھی گئی ہے،
وہ زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اس کتاب کا اردو اور فارسی زبان میں ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. شیخ الحدیث حضرت عبدالحق محدث دہلوی ان دنوں کافی بیمار تھے. ان کے پوتے اسماعیل دہلوی نے اپنے دادا عبدالحق محدث دہلوی بیمار ہونے کی وجہ سے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا. عبدالحق محدث دہلوی نے انہیں بہت روکا اور کہا کہ میں اسے شائع ہونے نہیں دوں گا، یعنی چھاپنے نہیں دوں گا. لیکن عبدالحق محدث دہلوی اپنی بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے اور انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اشرف علی تھانوی نے اپنے لیے از خود لقب منتخب کیا اور خود کو حکیم الامت کے نام سے مشہور کیا اور اس کتاب تقویۃ الایمان کا اردو ترجمہ کیا، چونکہ یہ ترجمہ غلط تھا اور شان رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی تھی. لہذا پٹھانوں نے اسماعیل دہلوی کو جان سے مار ڈالا اور ان کی قبر کو زمین بوس کر کے ان کا شان تک مٹا دیا. اور اسی بنا پر اشرف علی تھانوی اور دیوبندیوں نے اسماعیل دہلوی کو شہید کا بے بنیاد درجہ دیا. بتائیے، کتاب التوحید کا مصنف جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے. تقویۃ الایمان کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے. تحذیر ناس قاسم نانوتوی، دارالعلوم قاسمیہ، محتمم وہابی تبلیغ دیوبندی مدرسہ. اور حفظ الایمان جو ہے اس کا لکھنے والا مصنف جو ہے اشرف علی تھانوی ہے. کتاب تحذیر الناس کے مصنف قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ایک نبی آنے والے ہیں. اسی بنا پر قادیانی فرقے نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. بتاؤ. فتویٰ رشیدیہ کے مصنف رشید احمد گانگوہی اس دیوبندی گمراہ جماعت کے استاد ہے اور سلسلہ رشیدیہ کے صدر ہے. کتاب برہان القاطیہ کے مصنف خلیل احمد امیٹھی بھی اسی گمراہ جماعت کے صدر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ معصوم مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی دیوبند جماعت کا ایک ماہنامہ رسالہ تجلی نام سے شائع ہوتا ہے. اس ماہنامہ میں دیوبند جماعت کے ہی ایک عالم امیر عثمانی دیوبندی نے مارچ 1959 کی اشاعت میں خود کہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی یہ تمام کتابیں سڑک پر رکھو اور ان تمام کتابوں کو جلا کر راکھ کر دو. گمراہی کا یہ راستہ چھوڑ دو اور اہل سنت والجماعت کا ساتھ دو. اس کے باوجود بھی اس جماعت کے ذریعے گمراہی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. بتاؤ. میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، میری نصیحت یہی ہے کہ ان تمام کتابوں کو جلا کر راکھ کر دو اور یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرو، یعنی بریلوی جماعت سے وابستہ ہو جاؤ. بریلی طریقہ ہی صحیح ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے پیر کامل علامہ مولانا قطب الرشاد سرکار زندہ آباد رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح سے کئی رسالہ آپ نے لکھے ہیں. اس دیوبندی وہابیوں کے خلاف آپ نے بہت لڑے ہیں اور ان کو ہدایت کے راستہ دکھائے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے ایمان لائے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے گمراہ عقیدے میں قائم رہے. کہ مسلمانوں یہ سب فرقہ پرستی سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راہ راست پیر طریقت کا راستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو. ولیوں کا یہی فرمان ہے. سنت رسول پر چلنا پیر طریقت کی عظمت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان بھی ہو اور سلامت ہمارا ایمان بھی ہو. یعنی اگر آپ کسی پیر اولیاء کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس میں آپ کو سنیت کا عقیدہ بھرپور ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ روحانی فیض میں ملے گا اور جو ہے تمام بزرگان دین اللہ والوں سے محبت کرنے کا طریقہ ادب آپ سیکھیں گے. تو یہی سنیت کا طریقہ یہی ہے، اہل سنت الجماعت کا طریقہ یہی ہے. کہنا یہی چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. یعنی بے شک جو لوگ اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تو ایذا سے پاک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کوئی اعزا دے سکتا ہے کیا؟ لیکن اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہی اعزا ہے۔ اسی لیے لوگوں قرآن کے آیت کی طرف غور کرے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اعزا دیتا ہے، تو اس پر اللہ کی خاص لعنت ہے۔ اسی لیے لوگوں توبۃ اللہ کرو اور مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو اور اہل سنت الجماعت پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نیک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔